نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پارٹ 5۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مضامین: غار حرا، پہلی وحی، دعوت اسلام کے لیے 3 دور، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم، چند شریر کفار، مسلمانوں پر مظالم، کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں، قریش کا وفد ابو طالب کے پاس، ہجرت حبشہ، سن 5 نبوی، نجاشی، کفار کا سفیر نجاشی کے دربار میں، حضرت ابوبکر اور ابن دغنہ، حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر کا اسلام، شعب ابی طالب، سن 7 نبوی، غم کا سال، سن 10 نبوی، ابو طالب کا خاتمہ، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات، وصال مبارک، طائف وغیرہ کا سفر، قبائل میں تبلیغ اسلام، سوالات کے جوابات۔ مضامین ڈسکرپشن میں اردو اور انگلش میں ضرور پڑھے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چوتھا باب، اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور فخر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ بخاری جلد 1 صفحہ 2۔ غار حرا،
مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حراء نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو یعنی خالی جگہ جس کو غار حراء کہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھے۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ پہلی وحی۔ ایک دن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حراء کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ خدا جل جلالہ کا پیغام اس کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے لگایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ سورہ علق آیات 1 سے 5 تک۔ 96ویں سورہ پارہ 30۔ ترجمہ کنز الایمان۔ یہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہے۔ یہاں سے قرآن نازل ہونے کا آغاز ہوا، جو 23 سال تک جاری رہا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ
مجھے کمبلی اوڑھاؤ، مجھے کمبلی اوڑھاؤ۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار میں پیش آنے والے واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہوں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہوں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر
سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئے اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ترجمہ کنز الایمان، سورہ مدثر، آیات 1 سے 5 تک، سورہ نمبر 74، پارہ 29۔ ترجمہ کنز الایمان، بخاری جلد 1 صفحہ 3۔ ان آیات کے نزول کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ آپ تجارت کے لیے ایک مرتبہ شام تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند آپ کی جھولی میں آ گیا۔ صبح ہوئی تو آپ نے ایک راہب سے تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ آپ نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھیں گے، آپ اس آقا کے دین کو قبول کریں گے جن کی خاطر اللہ تعالی نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ راہب نے کہا، اے صدیق اکبر، مبارک ہوں، تم اس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے جن کے صدقے سب کچھ بنایا گیا۔ اس تعبیر سے آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لہر دوڑ گئی اور دیدار محبوب کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ آپ وہاں سے کوئے محبوب کی طرف روانہ ہوئے اور چلتے چلتے آستانہ رسول پر پہنچ گئے۔ آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مسکرا دیے، گویا زبان حال سے فرمایا، صدیق آئے نہیں لائے گئے ہے۔ سو آقا کے قدموں میں بیٹھ کر دیدار جہاں آرا سے سرفراز ہوتے ہوئے عرض کی، حضور میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی معجزہ دکھائیے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ملک شام نے جو آپ نے خواب دیکھا وہ ہمارا ہی معجزہ ہے۔ آپ نے راہب سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، وہ ہمارا ہی معجزہ ہے، اور راہب نے جو آپ کو ہمارے بارے میں بشارت دی وہ ہمارا ہی معجزہ ہے۔ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ فرمایا، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور پھر ساری زندگی
اس محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں گزار دی۔ آپ اکثر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کی صحبت سے فیوز و برکات حاصل کرتے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا ملک شام میں، اور اس کا علم آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا مکہ شریف میں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں خراج عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں: سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا، یہ سیرت مصطفیٰ میں نہیں ہے۔ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرنے کا مقصد معلومات میں اضافہ ہوں اور عقیدے کی پختگی ہو۔ دعوت اسلام کے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ، حضرت عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔
پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 246۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہے، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ ترجمہ کنز الایمان، سورہ شعراء، آیت 214، 26واں سورہ، پارہ 19۔ یہ آیت نازل فرمائی اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا
ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 702 وعامہ تفاسر۔ تیسرا دور۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4 سال سورہ ہجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ سورہ ہجر آیت 94، 15واں سورہ، پارہ 14، ترجمہ کنز الایمان۔ نازل ہوئی۔ یہ آیت نازل فرمائی اور حق جل جلالہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد فخر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ رحمت عالم پر ظلم و ستم۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا، جو راستوں میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آقا کون و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن پر چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک دم سنگ دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا، اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 252
و بخاری جلد 1 صفحہ 544۔ کفار آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات و تصرفات کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگوں، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے لوگوں، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ لات و عزیٰ یہ دو بتوں کے نام تھے۔ مسند امام احمد جلد 4 وغیرہ۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدہ کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت، خاتون کائنات، جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالی عنہا، جو ان دنوں ابھی کمسین بچی تھی، آئے اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہے، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر اللہ کی لعنت۔ بخاری جلد 1 صفحہ 74، باب المرآت۔ چند شریر کفار۔ جو کفار مکہ فخر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہے: نمبر 1 ابو لہب، نمبر 2 ابو جہل، نمبر 3 اسود بن عبد یغوث، نمبر 4 حارث بن قیس بن عدی، نمبر 5 ولید بن مغیرہ، نمبر 6 امیہ بن خلف، نمبر 7 ابی بن خلف، نمبر 8 ابو قیس بن فاکہ، نمبر 9 عاص بن وائل، نمبر 10 نضر بن حارث، نمبر 11 منبع بن الحجاج، نمبر 12 زہیر بن ابی امیہ، نمبر 13 صائب بن صیفی، نمبر 14 عادی بن حمرہ، نمبر 15 اسود بن عبد الاسد، نمبر 16 عاص بن سعید بن العاص، نمبر 17 عاص بن ہاشم، نمبر 18 عقبہ بن ابی معیط، نمبر 19 حاکم بن ابی العاص۔ یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں پر مظالم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات پر اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلاکشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہے۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پایۂ استقامت میں بھی ذرا برابر
تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ہر ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غرباء مسلمین پر جور و جفا کاری کے بے پناہ اندوہناک مظالم ڈھائے، اور ایسے ایسے روح فرسا اور جاں سوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جب کہ وہاں کی ریت کے ذرات تنور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے، اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائے۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھوا دیتے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مقیم تھے، اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا، اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ طبقات ابن سعد 3 تذکرہ خباب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچوں و بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے تھے، اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 317 اور صفحہ 318۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالوں پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی بنا پر ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئے، اور یہ خاتون اسلام کی سب سے پہلی شہید ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد
حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی اذیت دیتے اور ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی متاع ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا، اور جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے کہ راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا نظر پڑا۔ امیہ کافر نے طعنہ مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں؟ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی دردمند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے یعنی ایمان نہیں لائے تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ اف نہیں کرتی تھے، بلکہ نہایت جرأت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور اس کا انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، مگر خداوند تعالیٰ نے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 270۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہما بھی باندیا تھے۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر بے پناہ اذیتیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہے اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابوبکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بے کس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہرہ و ابو فقیہ و لبینہ و زنیرہ و نہدیہ و ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہم ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا
اور سب کو آزاد کر دیا، اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ زرقانی علی المحیب وسیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 319۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ بخاری جلد 1 صفحہ 544۔ باب اسلام ابی ذر۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مکہ کے ایک متومل اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا، اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رعب اور دبدبہ کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھوا دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جاہ و اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس زور سے تپھڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ کفار کا وفد بارگاہ رسالت میں۔ ایک مرتبہ سرداران قریش حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے لگے کہ آخر اتنی تکالیف اور سختیاں برداشت کرنے کے باوجود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کیوں بند نہیں کرتے؟ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ عزت و جہاں یا سرداری و دولت کے خواہ ہو۔ چنانچہ سبوں نے عتبہ بن ربیعہ کو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ تم کسی طرح ان کا دلی مقصد معلوم کرو۔ چنانچہ عتبہ تنہائی میں آقا کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخر اس دعوت اسلام سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، یا عزت و دولت کے خواہ ہیں، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی کے خواہش مند ہے؟ آپ کے دل میں جو تمنا ہو کھلے دل کے ساتھ کہہ دیجئے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام سے باز آ جائے تو پورا مکہ آپ کے زیر فرمان ہو جائے گا، اور آپ کی ہر خواہش اور تمنا پوری کر دی جائے گی۔ عتبہ کی یہ ساحرانہ تقریر سن کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں
قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت فرمائے، جن کو سن کر عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے جسم کا رونگٹا رونگٹا اور بدن کا بال بال خوف ذوالجلال سے لرزنے اور کانپنے لگا، اور آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ بس کیجئے، میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹا جا رہا ہے۔ عتبہ بارگاہ رسالت سے واپس ہوا، مگر اس کے دل کی دنیا میں ایک نیا انقلاب رونما ہو چکا تھا۔ عتبہ ایک بڑا ہی ساحر البیان، خطیب اور انتہائی فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ اس نے واپس لوٹ کر سرداران قریش سے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ نہ جادو ہے، نہ کہانت، نہ شاعری، بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ لہٰذا میری رائے ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر سارے عرب پر غالب ہو گئے تو اس میں ہم قریشیوں ہی کی عزت بڑھے گی، ورنہ سارا عرب ان کو خود ہی فنا کر دے گا۔ مگر قریش کے سرکش کافروں نے عتبہ کا یہ مخلصانہ اور مدبرانہ مشورہ نہیں مانا، بلکہ اپنی مخالفت اور ایذا رسانیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ زرقانی علی المحیب جلد 1 صفحہ 258 و سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 294۔ قریش کا وفد ابو طالب کے پاس۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعہ صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز رؤساء ابو طالب کے پاس آئے اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے فرمان فاصدع بما تؤمر، تو علانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ سورہ حجر آیت 94، 15واں سورہ پارہ 14۔ فاصدع بما تؤمر کی تعمیل کرتے ہوئے علی الاعلان شرک و بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا وعظ فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ چنانچہ سرداران قریش یعنی عتبہ و شیبہ و ابو سفیان و عاص بن ہشام و ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے اور اپنے بھتیجا کو ہمارے سپرد کر دے، یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا
تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کا تیور اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے دعوت اسلام موقوف کر دو، یعنی بند کر دو۔ اب تک آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری معین و مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرائی ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دے تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا۔ یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دے گا یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل پسیج ہو گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جانعم، جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 266 وغیرہ۔